الحمد لله الذي هدانا سواء الطريق وجعل لنا التوفيق خير رفيق، والصلاة والسلام على من أرسله هدى وبالاهتداء حقيق، ونورا به الاقتداء يليق، وعلى آله وأصحابه الذين صعدوا في مناهج الصدق بالتصديق وصعدوا في معرج الحق بالتحقيق. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إلا الذين عاهدتم من المشركين ثم لم ينكثوكم شيئا ولم يظاهروا عليكم أحدا فأتموا إليهم عهدهم إلى مدتهم إن الله يحب المتقين. رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم ارحمنا بالقرآن العظیم. باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام اللہ تعالیٰ کی توفیق سے جلالین سورہ برات کا درس قسطوار جاری ہے۔ آج کا درس سورہ برات کی آیت نمبر 4 سے شروع ہوتا ہے۔ بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر انہوں نے اپنے عہد کو پورا کرنے میں تمہارے ساتھ کوئی کمی نہیں کی اور نہ تمہارے خلاف کسی کی مدد کی، تو ایسے لوگوں کے ساتھ تم بھی مدت معاہدہ تک وفا کرو، کیونکہ اللہ متقیوں ہی کو پسند فرماتا ہے۔ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بجز ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے۔ الا حرف استثناء ہے، تو سوال یہ کہ یہ استثناء کس سے؟ مستثنیٰ تو دکھ رہا الذین عاہدتم من المشرکین، مستثنیٰ من کون ہے؟ استثناء کس سے ہے؟ تو یہ استثناء مشرکین سے۔ کس مشرکین سے ہے؟ کس مشرکین سے ہے؟ تو محشی کہتے ہیں کہ یہ استثناء ہے کس سے؟ مشرکین سے۔ اللہ تعالیٰ کے قول براءۃ من اللہ ورسولہ، تو کیا الا الذین عاہدتم استثناء ہے کس سے؟ اللہ تعالیٰ کے قول، اللہ تعالیٰ کی کون سے قول؟ براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ اب دونوں کو جوڑ کے دیکھیے، یہ آیت نمبر 4 ہے، کون جو ابھی ہم نے پڑھا الا الذین عاہدتم من المشرکین، یہ آیت نمبر 4 ہے، اور وہ آیت نمبر 1 ہے۔ دونوں کو مکس کیجئے تو معنی کیا؟ یہ استثناء ہے یعنی مستثنیٰ ہے، اور استثناء وہ مشرکین ہے جو براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ تو معنی کیا ہوا؟ براءت ہے، مصدر کئی مرتبہ اسم فاعل کے معنی میں ہوتا ہے۔ بری ہے، بری الذمہ ہے، اللہ اور اللہ کے رسول۔ کس سے؟ الذین عاہدتم من المشرکین، ان مشرکوں سے جن سے تم نے معاہدے کیے۔ اب یہاں الا الذین عاہدتم من المشرکین مگر بری الذمہ نہیں ہے، تو ما سبق میں کیا ہے؟ اللہ اور اللہ کے رسول۔ میں ایک کو لیتا ہوں، دوسرے کا حال بالکل اسی پر ہے۔ اللہ بری الذمہ ہے ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر ہے الا الذین عاہدتم من المشرکین، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم نے معاہدے کیے، سوائے ان مشرکین کے مگر ان مشرکین سے بری نہیں ہے۔ اوپر میں بری ہے مشرکین سے، یعنی مشرکین کے معاہدے سے بری ہے۔ مشرکین کے معاہدے سے بری، اس کا مفہوم میں واضح کر چکا ہوں پچھلے سبق میں، کہ جس طریقے سے انہوں نے معاہدہ کو چاک کیا، معاہدہ کو انہوں نے معاہدہ شکنی کی، اب جو معاہدہ ان سے ہوئے تھے وہ معاہدہ انہی کے اوپر واپس کر دیے جاتے اور معاہدہ ختم کیا جاتا۔ یہ معنی ہوا براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین کا، الا الذین عاہدتم۔
مگر اللہ ان مشرکین کے معاہدے سے بری ہے، ان کے معاہدے کو ختم کرتا۔ الا الذین، آیت نمبر 4، الا الذین عاہدتم، مگر ان مشرکین کے معاہدے سے بری نہیں ہے۔ وہ پہلے گروپ کے جو مشرکین ہیں ان کے معاہدے سے بری ہے، ان کا معاہدہ ختم کیا جاتا ہے۔ الا الذین عاہدتم، مگر ان مشرکین سے اللہ اور اس کے رسول بری نہیں ہیں، ان مشرکین کے معاہدہ سے بری نہیں ہیں، ان مشرکین کے معاہدہ کو اللہ اور اس کے رسول ختم نہیں کرتے ہیں، جن سے اللہ کے رسول، جن سے اہل ایمان معاہدے کیے اور ان کا کیا حال ہے؟ معاہدے کیے ثم لم ينقصوکم شیئا، پھر عہد کے شرائط کے نبھانے میں انہوں نے کسی طرح کی کوئی کمی نہیں کی، اور نہ ہی تمہارے خلاف اے مسلمانوں کسی کی کوئی مدد کی، ان کے معاہدے سے اللہ بری نہیں ہے۔ تو دیکھیے آیت نمبر 4، آیت نمبر 1 دونوں کو مکس کیجئے تو کون سی بات ہوئی؟ آیت نمبر 1 اور آیت نمبر 4 دونوں کو یکجا کیجئے، کیونکہ اللہ استثناء ہے، یہ مستثنیٰ ہے، مستثنیٰ من وہی من المشرکین ہے، اور یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، محشی اس بات کی تصریح کر رہے ہیں۔ تو یا تو اس مشرکین سے جو آیت نمبر 1 میں ہے، یا اس سے پہلے بریم من المشرکین میں جو مشرکین ہیں اس سے استثناء ہے۔ میں پہلی ہی بات کو، محشی کی بات کو لیتا ہوں۔ تو آیت نمبر 1، آیت نمبر 4 دونوں کو مکس کیجئے تو صاف معنی یہ ہوتا کہ اللہ اور اس کے رسول معاہدہ سے بری ہے، ان مشرکین کے معاہدے سے بری ہے یہ، مگر ان مشرکین کے معاہدے سے بری نہیں ہے جنہوں نے معاہدے کے شرائط نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی، معاہدے کے شرائط نبھانے میں کسی طرح کی کمی نہیں کی، اور مسلمانوں کے خلاف کسی کی مدد نہیں کی، ان کے معاہدوں سے بری نہیں ہے۔ پہلی آیت اور چوتھی آیت دونوں کو مکس کیجیے۔ تو پہلی آیت میں براءت کا اعلان مشرکین کے معاہدے سے، چوتھی آیت میں عدم براءت کا اعلان مشرکین کے معاہدے سے۔ پہلی آیت میں براءت کا اعلان مشرکین کے معاہدے سے، اور چوتھی آیت میں عدم براءت کا اعلان مشرکین کے معاہدے سے۔ تو یہ دو طرح کے مشرکین ہیں۔ یہ چوتھی آیت میں عدم براءت کا اظہار و اعلان مشرکین کے معاہدے سے۔ کون سے مشرکین؟ لم ينقصوا، ایک قرأت میں لم ينقضوا، جنہوں نے تم سے، وہ مشرکین جنہوں نے تم سے کیے گئے عہد کو نہیں توڑا، تو اللہ بری نہیں ہے، اللہ معاہدے کو ختم نہیں کرتا ہے، ان مشرکین کے معاہدے کو اللہ ختم نہیں کرتا ہے، برقرار رکھتا، بلکہ برقرار رکھتا ہے جو عہد کے شرائط کو وفا کرتے رہے۔ تو پھر ختم کن مشرکین کے معاہدے کو کرتا؟ اس سے بات صاف ہو گئی کہ ان مشرکین کے معاہدے کو اللہ ختم کرتا ہے، ان مشرکین کے معاہدے سے اللہ بری ہے جنہوں نے معاہدے تو کیے اللہ کے رسول سے، جنہوں نے معاہدے تو کیے مسلمانوں سے، معاہدے تو کیے مگر معاہدوں کو توڑا۔ تو پہلی آیت اور چوتھی آیت دونوں کو مکس کیجئے تو یہ معنی ہوتا۔ اور جب ایسا ہے، پہلی آیت اور چوتھی آیت کو آپ مکس کر رہے ہیں، تو معنی وہ ہوا جو ابھی ہم نے بیان کیا۔ اس معنی کے بنا پر پہلی آیت کے بعد جو ہے فَسِیحُوا فِی الْأَرْضِ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ، تو اس سرزمین عرب پر اے وہ مشرکو جنہوں نے معاہدے کو توڑا، اس سرزمین پر 4 مہینہ گھوم پھر لو، 4 مہینہ رہنے کی تمہیں اجازت ہے۔ تو یہ اجازت کن کے لیے؟ جن کے معاہدے سے اللہ بری ہے،
ان مشرکین کے لیے یہ حکم ہے، ان مشرکین کے لیے یہ حکم ہے جنہوں نے اللہ کے رسول سے کیے گئے معاہدے کو توڑا، کہ ان کے لیے یہ ہے کہ 4 مہینے کی تم کو ایسے لوگ جنہوں نے رسول اللہ سے کیے گئے معاہدے کو توڑا اور مسلمانوں کو اور اسلام کو طرح طرح سے نقصان پہنچایا، اس کی تفصیل انشاءاللہ میں بیان کروں گا، ایسے عہد شکن، مضر، خطرناک مشرکین کو بھی قتل کرنے کا اللہ رب العزت نے فوراً حکم نہیں دیا کہ بس یہ اتنے جرائم کر چکے ہیں، عہد شکنی، غداری کے بڑے جرم، سنگین جرم کا ارتکاب کر چکے، اب اسے قتل کرو، نہیں، ایسے سنگین مجرمین کو بھی 4 مہینے مہلت ہے کہ تمہارے اتنے خطرناک جرائم ہیں، 4 مہینے تم کو دیے جاتے ہیں، خوب سوچ بچار کر لو کہ تم کو اس سرزمین پر رہنا ہے یا اس سرزمین سے نکلنا ہے، یہ سوچ لو، اور یہ سوچ لو کہ اگر رہنا ہے تو 2 ہی راستہ ہے، یا تو مسلمانوں سے مقابلہ کر کے مقابلہ جیت کے رہ سکتے ہو، یا اسلام قبول کر کے رہ سکتے ہو، اور اگر پہلی شک تمہیں تسلیم نہیں رہنا تو تمہیں جہاں جانا ہو چلے جاؤ، ایسے غدار کے لیے، ایسے عہد شکن کے لیے اس سرزمین پر رہنے کا کوئی حق نہیں ہے، تو 4 مہینے کا ان کو بھی موقع دیا جا رہا ہے، تو یہ 4 مہینے کا موقع عہد شکن مجرمین کے لیے، اور پھر جو آگے ابھی بات آ رہی فَاقْتُلُوهُمْ، تو یہ انہی مشرکین، یہاں پر ہم سے مراد فَاقْتُلُوهُمْ حیث او کما قال اللہ فَاقْتُلُوهُمْ، انہیں قتل کرو، تو یہ انہی مشرکین کے قتل کرنے کا اللہ رب العزت حکم دے رہا ہے جو مشرکین اللہ کے رسول سے کیے گئے معاہدے کو توڑا، لیکن وہ مشرکین جنہوں نے اللہ کے رسول سے کیے گئے معاہدے کو نہیں توڑا، اللہ رب العزت کیا فرماتا؟ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ، تو جنہوں نے نہیں توڑا اس کے لیے کیا فرماتا ہے کہ تم بھی عہد کو وفا کرو، اے مسلمانوں تم بھی عہد کو مدت معاہدہ تک وفا کرو، اور یہ کون ہیں؟ 3 قبیلے ہیں، نام ابھی ذکر آپ کے سامنے ہوتا ہے انشاءاللہ، یہ 3 قبیلے ہیں، ان کے ساتھ تم بھی عہد کو وفا کرو، اور ان کی مدت ابھی اعلان کے دن سے یعنی 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کے دن سے 9 مہینہ باقی تھے، ان کے ساتھ عہد کو وفا کرو، اور کوئی بھی مشرک قبیلہ ہو جن کے ساتھ تمہارے معاہدے ہیں، مدت معاہدہ تک عہد کو وفا کرو، بے وفائی سنگین جرم ہے، ایفائے عہد اسلام کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، دین کے بنیادی تعلیمات میں سے ہے، تو ان کے ساتھ تم عہد کو وفا کرو۔ پھر فَاقْتُلُوا کا حکم ظاہر سی بات ہے، عہد کو وفا کرو، پھر فَاقْتُلُوا ان کے لیے حکم نہیں ہے، بلکہ ان کے لیے تو یہ حکم ہوگا، ان کے لیے تو یہ حکم ہے کہ اب تک وہ عہد کو نبھاتے رہے ہیں، معاہدہ پر قائم رہے ہیں،
تم بھی اس معاہدے پر قائم رہو اور قتل قطعاً نہیں کرو ان کو۔ اور کیا کرنا ہے ان کے لیے؟ کیا؟ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ مَسْتَقَامُوا، ان کے ساتھ تمہارا کیا برتاؤ؟ تم بھی معاہدے کو نبھاتے رہو، معاہدے پر قائم رہو جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں۔ ان کے قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ میں اسی بات کو پچھلے 2 سبق میں بھی بیان کر چکا ہوں، اور کیوں بیان کر رہا ہوں اس بات کو بھی میں رکھ چکا ہوں آپ کے سامنے۔ تو نظر کیجئے، تو کیا کہتے ہیں؟ إِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، بجز ان مشرکوں کے جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر ثُمَّ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، پھر تمہارے ساتھ عہد کے شرائط کے وفا کرنے میں کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ لَمْ يَنْقُصُوكُمْ شَيْئًا، تمہارے ساتھ کسی چیز کی کمی نہیں کی، تمہارے ساتھ کسی چیز میں کمی نہیں کی۔ کس چیز؟ یعنی عہد کے شرائط میں سے کسی چیز کی کمی نہیں کی۔ وَلَمْ يُظَاهِرُوا عَلَيْكُمْ أَحَدًا، اے یعاونوا سے یہاں معنی بتا رہے ہیں کہ ظاہر یظاہر علی اس کا صلہ ہے تو مدد کرنے کے معنی میں آتا ہے، اور تمہارے خلاف کسی کی مدد نہیں کیے، کسی کی یعنی کافروں میں سے کسی کی مدد نہیں کیے۔ فَأَتِمُّوا إِلَيْهِمْ عَهْدَهُمْ إِلَى مُدَّتِهِمْ، تو مدت معاہدہ تک تم بھی ان سے کیے گئے عہد کو وفا کرو۔ ان اللہ یحب المتقین، یقیناً اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے۔ اور تم متقی کیسے ہوگے؟ عہدوں کو پورا کر کے۔ عہدوں کو تو تمہیں جو عہد کسی سے بھی کیے ہو ان عہد کو تمہیں وفا کرنا ہے اے اہل ایمان۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، تو گفتگو چل رہی تھی کیا؟ اللہ برات من اللہ ورسولہ، اللہ اور اس کے رسول بری ہیں ان مشرکین سے جن سے تم نے معاہدے کیے۔ ان کے لیے اجازت ہے 4 مہینہ گھومنے پھرنے کی، ہاں تو بری ہے ان مشرکین سے، رہے وہ مشرکین جنہوں نے عہد کے شرائط پورے کرتے رہے اور تمہارے خلاف کسی کافر کی مدد نہیں کیے، ان سے بری نہیں ہے۔ اب انہی کی گفتگو ہو رہی جس کے بارے میں گفتگو چل رہی تھی، اور یہ وہ مشرکین ہیں جنہوں نے عہد کو توڑا، ان کے لیے کیا حکم ہے؟ تو کہتے ہیں فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے مہینے ختم ہو جائیں، جب حرمت والے مہینے حرام مہینے ختم ہو جائیں۔ واضح رہے یہاں حرام مہینوں سے، اشہر حرم سے اصطلاحی اشہر حرم مراد نہیں ہے جو حج اور عمرے کے لیے حرام قرار دیے گئے ہیں، بلکہ اس جگہ وہ 4 مہینے مراد ہیں جن کی عہد شکن مشرکین کو مہلت دی گئی تھی، چونکہ اس مہلت کے زمانے میں مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا کہ مشرکین پر وہ عہد کو پامال کیے تھے، توڑے تھے، حملہ آور ہو جاتے، مسلمانوں کے لیے جائز نہ تھا۔ اس وجہ سے ان 4 مہینوں کو اشہر حرم قرار دیا گیا۔ فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُمُ، جب حرمت والے یہ حرام مہینے، یہ حرام 4 مہینے ختم ہو جائیں، انسلخ اے خرج معنی بیان کر رہے ہیں، نکل جائیں، ختم ہو جائیں۔ انسلاخ اے خروج، ختم ہونا، نکلنا۔ جب یہ حرمت والے مہینے نکل جائیں، وہی آخر مدت التعجیل، وہ ان کی مہلت کی آخری مدت ہے، نکل جائیں تو
ان ناقضین عہد مشرکین کو قتل کرو۔ تو قتل کرنے کا حکم ان کے مشرک ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، ان کے عرب کا باشندہ ہونے کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ نقض عہد کی وجہ سے ہے۔ قتل کرو۔ جہاں کہیں تم ان ناقضین عہد مشرکین کو پاؤ، چاہے وہ حل میں ہو یا حرم میں ہو، حرم کے علاوہ پورا علاقہ حل کہلاتا، قتل کرو۔ وَخُذُوهُمْ وَاحْصُرُوهُمْ، اور انہیں پکڑو قید کے ذریعے سے، اور انہیں گھیرو گڑھوں میں اور قلعوں میں، انہیں ایسا کرو، ان کے ساتھ یہ برتاؤ کرو یہاں تک کہ یہ قتل کی طرف مجبور ہو جائیں یا اسلام کی طرف مجبور ہو جائیں۔ وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ہر ایک ان کے وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ مَرْصَدٍ، اور ان کے لیے ہر ایک گھات میں بیٹھو۔ مرصد اے طریق، راستے میں بیٹھو، ہر اس راستے پر بیٹھو جس راستے پر یہ آتے جاتے ہیں۔ وَنُصِبَ كُلْ عَلَى نَزْعِ الْخَافِضِ، وَاقْعُدُوا لَهُمْ كُلَّ میں کل کے اعراب کو بیان کر رہے ہیں۔ کل کو یہاں پر نصب جو دیا گیا، اس لیے اسے نصب دیا گیا ہے کہ یہاں پر خافض یعنی کسرہ دینے والے علی یا با یا فی کو حذف کر دیا گیا ہے، اس وجہ سے اسے نصب ہے، یعنی کل منصوب بنزع الخافض ہے، اور خافض یہاں پر علی ہے، یعنی وَاقْعُدُوا لَهُمْ عَلَى كُلِّ مَرْصَدٍ، یا فی ہے فی کل مرصد، یا بی ہے بکل مرصد۔ نصب کل کو یعنی کل، وَاقْعُدُوا لَهُمْ کل میں کل کو نصب ہے خافض کے نزع کے بنا پر، یعنی حذف خافض کے بنا پر۔ فَإِن تَابُوا، تو ایک حکم یہ دیا کہ 4 مہینے ختم ہو جائیں تو انہیں کیا کرو؟ قتل کرو ختم ہونے کے بعد۔ فَإِن تَابُوا، تو اگر وہ کفر سے توبہ کر لیں، خواہ 4 مہینہ ختم ہو گیا یا ابھی ختم نہیں ہوا، اور وہ کفر سے توبہ کر لیں، عہد شکن مشرکین، تو پھر سماعت فرمائیں۔ اگر کفر سے توبہ کریں اور نماز قائم کریں، وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، یعنی کفر اور شرک سے محض توبہ کر لینے پر معاملہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ انہیں عملاً نماز قائم کرنی، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ اس کے بغیر یہ نہیں مانا جائے گا کہ انہوں نے کفر چھوڑ کر اسلام اختیار کر لیا ہے۔ تو اگر وہ یہ کریں، کفر سے توبہ کریں، نماز قائم کریں، زکوٰۃ دیں، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، توبہ کر لیں اور عملی ثبوت دیں اپنے صالح ہونے کا، اپنے ٹھیک ٹھاک ہونے کا، فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کے راستے کو چھوڑ دو، پھر انہیں نہ چھیڑو، پھر ان سے نہ لڑو، پھر ان سے جھگڑا نہ کرو۔ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، تو ان کی راہ چھوڑ دو، راہ چھوڑ دو یعنی انہیں نہ چھیڑو اتنا کر لینے کے بعد۔ ان اللہ، ایسا کیوں؟ اتنا سنگین جرم کیے پھر بھی توبہ کریں، ایمان لائیں، نماز پڑھیں، زکوٰۃ دیں، تو انہیں چھوڑ دو، کیوں؟ اللہ بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے ہر اس شخص کو جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے۔ تو اللہ ایسے شخص کو
جو اس کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہے اللہ معاف کر دیتا ہے۔ تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو اب تم انہیں نہ چھیڑو۔ وَإِن تو ہدایت ملی کہ ایسے سنگین مجرم بھی اگر توبہ کریں تو ان کے لیے معافی ہے، ان کے لیے معافی ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ حَتَّى يَسْمَعَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ أَبْلِغْهُ مَأْمَنَهُ۔ اگر مشرکین میں سے کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے، اگر مشرکین میں سے کوئی بھی تم سے پناہ طلب کرے، اگر مشرکین میں سے کوئی تم سے پناہ طلب کرے، امان مانگے، فَأَجِرْهُ تو اسے پناہ دو۔ یعنی مشرکین میں سے کوئی شخص تم سے اللہ کا کلام سمجھنے کے لیے، اللہ کا دین سمجھنے کے لیے پناہ مانگیں تو تمہیں کیا کرنا چاہیے؟ اس کو پناہ دینا چاہیے تاکہ وہ اللہ کے کلام کو سن لے۔ اس کے بعد آگے کی گفتگو میں کر دیتا ہوں، سن لے۔ سننے کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے تو تم اسے قتل نہیں کر سکتے، بلکہ امان دیے ہو۔ اللہ کا دین سمجھنے کے لیے اس نے امان مانگا تھا، تمہیں امان، کوئی بھی شخص ایسا امان مانگے تو تمہیں امان دینا ہی دینا۔ اور اب جب تم اسے امان دے چکے ہو اور وہ اسلام دین کو نہیں مانا، دین پر ایمان نہیں لایا، تو اس وقت تمہارے لیے جائز نہیں ہے کہ تم اسے قتل کرو۔ تم قتل نہیں کر سکتے ہو، تم کو قتل کی اجازت نہیں دی جا سکتی ہے، بلکہ تمہارے لیے یہ ہدایت ہے۔ کیا ہدایت ہے؟ ابلغہ ما منہ، ایسے شخص کو جس کو تم امان دیے ہو، ایسے شخص کو اس کے امن کی جگہ جو اس کے لیے امن و چین اور سکون کی جگہ ہے وہاں پہنچا دو۔ اس سے پیشتر تمہارے لیے ان کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، وہاں پہنچا دو کہ وہ سوچ بچار کرے۔ اور اس کے بعد بھی اگر وہ ایمان نہیں لائے پہنچ جانے کے بعد تو الگ مسئلہ ہے، مگر اس سے پہلے وہ آ کر کے دین کی باتیں سنا پھر بھی وہ نہیں مانا یا اس کے سمجھ میں نہیں آئی تو تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے، تمہارے لیے اس کو قتل کرنا جائز نہیں ہے۔ وَإِنْ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ مرفوع بفعل يفسره، اس کے ذریعے سے مصنف عہد کا اعراب بھی بیان کر رہے ہیں، ایک سوال کا جواب بھی دے رہے ہیں کہ عہدن کو رفع اس لیے ہے کہ یہ فعل مضمر استجارہ کا فاعل ہے، فعل مضمر استجارہ کا فاعل ہے جس کی تفسیر آنے والا استجارہ کر رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ یہ کہنے کی ضرورت اس وجہ سے آئی کہ ان اسم پر داخل نہیں ہوتا ہے، ان شرطیہ اسم پہ داخل نہیں ہوتا، تو تقدیر عبارت یہ ہوئی وَإِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنِ اسْتَجَارَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ، إِنِ اسْتَجَارَكَ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ فَأَجِرْهُ۔ تو تقدیر عبارت اس طریقے سے کہتے ہیں، احد مرفوع ہے بفعل، اس فعل کی وجہ سے جو اس کی تفسیر کر رہا ہے، اور وہ استجارک ہے، استجارک استامنک، اس کا لغوی معنی بیان کر رہے ہیں کہ تجھ سے امان طلب کرے، تجھ سے
امان طلب کرے قتل سے، اگر کوئی مشرک تجھ سے قتل سے امان طلب کرے، فَأَجِرْ ہو، اے آمن ہو، لغوی معنی بیان کر رہے ہیں، یعنی اسے امان دے دو تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے، تاکہ وہ اللہ کا کلام سنے۔ اللہ کا کلام یعنی قرآن سنے۔ ثم ابلغہ ما منہ، ثم ابلغہ ما منہ، پھر اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو۔ اے موضع امن ہی، اس تفسیر سے مصنف کی غرض یہ ہے کہ مامن اس میں ظرف مکان ہے، اس کو اس کے امن کی جگہ پہنچا دو، اور امن کی جگہ اس کی قوم کا علاقہ، وطن، گھر ہے۔ ان لم یؤمن، اگر ایمان نہ لائے تو بھی اسے پہنچا دو، تاکہ وہ اپنے معاملے میں نظر کرے۔ ذالک بانہم قوم لا یعلمون، ایسا تمہیں اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ ان کو امن دینا چاہیے کہ وہ اللہ کے کلام کو سنیں، ایسا اس وجہ سے تمہیں کرنا چاہیے۔ ذالک ای المذکور، ایسا اس وجہ سے کرنا چاہیے کہ یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کے دین کو نہیں جانتے ہیں، تو اللہ کے دین کو جاننا چاہتے ہیں تو تمہیں موقع دینا چاہیے۔ فلا بد لہم، تو ضروری ہے ان کے لیے قرآن کا سننا، تاکہ وہ اللہ کے دین کو جان سکیں۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، الآیہ۔ بھلا ان مشرکین کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے یہاں کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے، بجز ان مشرکین کے جو مسجد حرام کے پاس عہد کیے کیف، اے لا، مصنف کی غرض اس تفسیر سے یہ ہے کہ کیف استفہام تعجب، استفہام تعجب نفی کے معنی میں ہے۔ لا سے اشارہ کر رہے ہیں، یہ استفہام تعجب، کیف استفہام تعجب نفی کے معنی میں ہے۔ تو جب ایسا تو معنی ہوگا آخر کیوں کر ان مشرکین کے لیے کوئی عہد ہو سکتا ہے، یہ جو گفتگو ہو رہی ہے کیف یکون للمشرکین، یہ ایک سوال کا جواب بھی ہے۔ سوال یہ ہے کہ قریش کے مشرکین، اسی طریقے سے بنی بکر کے مشرکین، اسی طریقے سے کچھ اور مشرکین جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیے تھے اور انہوں معاہدوں کو توڑ ڈالے، ایسے مشرکین کے لیے اللہ رب العزت کا یہ فرمان براءۃ من اللہ ورسولہ، براءۃ من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین۔ بڑی سختی نظر آتی ہے اس قول میں کہ بہت سخت حکم ہے، بہت کڑا فیصلہ ہے، بڑی سختی ہے اللہ کے کلام میں۔ اتنی سختی تو
سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اب ان مشرکوں کے عہد سے اللہ بری ہے۔ اتنی سی بات کو لیں، رسول کا حال اسی پر قیاس کریں۔ ان مشرکوں کے عہد سے اللہ بری ہے، ان کے معاہدوں سے اللہ بری ہے۔ معاہدہ ان کی طرف اللہ پلٹا دیتا، معاہدے کو ختم کر دیتا۔ تو معاہدہ کو اللہ رب العزت ان سے معاہدہ کو ختم کرتا ہے، اور ان کے لیے حکم یہ ہے کہ 4 مہینے کے بعد انہیں قتل کرو۔ تو قتل کا حکم اللہ کی طرف سے، معاہدہ کے ختم کا حکم بہت کڑا، بہت سخت حکم ہے۔ اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ اتنا سخت حکم، قتل کرنے کا حکم، معاہدہ ختم کرنے کا حکم نہایت سخت حکم ہے۔ اس سوال کا یہاں پر جواب، کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ، مگر جیسا کہ مصنف مفسر نے اپنی اس کتاب میں طریقہ اپنایا ہے کہ انتہائی اختصار کے ساتھ تفسیر کرتے ہیں، یہ ان کا طریقہ ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ جلالین میں تفسیری الفاظ قریب قریب قرآن کے الفاظ کے برابر ہیں، قریب قریب برابر ہیں، علماء نے کہا۔ تو چونکہ اختصار کے راستے پر چلے ہیں اور بڑی لمبی لمبی بات کی طرف شارٹ میں انہوں اشارہ کر دیتے ہیں، مگر تھوڑی سی تفصیل، ذرا تفصیل اس جواب کو سمجھنے کے لیے، ذرا تفصیل 2 منٹ کی، وہ یہ کہ حدیبیہ کی صلح کے وقت، جس کا پس منظر آپ کو معلوم ہے کہ سن 6 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے ارادے سے حرم روانہ ہوئے، مگر حدیبیہ کے پاس ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو روک دیا گیا اور عمرہ نہ کرنے دیا گیا اس سال۔ پھر معاہدہ ہوا وہیں حدیبیہ کے مقام پر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور کفار قریش اور ان کے حلیف اور کچھ دوسرے قبائل جیسے بنی خزاعہ، دمرہ، ان سے وہیں پر معاہدہ ہوا۔ تو حدیبیہ کے مقام پر معاہدہ ہوا، بالخصوص میں قریش کا ذکر کر رہا ہوں، قریش سے معاہدہ ہوا۔ کیا معاہدہ ہوا؟ کہ 10 سال تک اب ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے۔ یہ مشہور و معروف بات ہے، کسی سند کے ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی تاریخ اسلام کو اٹھا کر کے دیکھیں گے یا سیرت کی کتاب اٹھا کے دیکھیں گے، آپ کو اس معاہدے کی تفصیل مل جائے گی۔ تو معاہدہ اس بات پر ہوا کہ آپس میں ہم دونوں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور اس بات پر معاہدہ ہوا کہ امسال آپ مسلمانوں کو اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عمرہ کی اجازت نہیں، آئندہ تشریف لائیں، آپ عمرہ کریں، یعنی سن 7 ہجری۔ تو معاہدہ ہوا کہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور پھر ظاہر سی بات ہے جنگی اصول کے تحت اور اس معاہدہ کے تحت کہ جو ہمارے حلیف ہیں وہ تمہارے حلیف ہیں، جو تمہارے حلیف ہیں وہ ہمارے حلیف ہیں۔ قریش کے حلیف اس وقت بنو بکر تھے اور مسلمانوں کے حلیف بنو خزاعہ تھے، اور بھی تھے، ابھی مجھے اتنے سے ضرورت ہے۔ تو اس وقت کی حالت یہ تھی۔ ابھی اسی آیت میں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام میں جو مشرکین مراد ہیں، ان سے مراد
3 مشرک قبائل ہیں، بنو خزاعہ، بنو کنانہ، بنو ضمرہ، جو صلح حدیبیہ کے وقت مسلمانوں کے حلیف بنے تھے، اور جب اعلان براءت ہوا تو ان سے معاہدہ کی میعاد میں، ان 3 قبائل سے معاہدہ کی میعاد میں ابھی 9 مہینے باقی تھے۔ 9 مہینے باقی تھے، تو ظاہر سی بات ہے کہ کوئی مشرک جب تک اپنے معاہدہ پر قائم رہتا ہے اس وقت تک تو بہرحال قرآن کی ہدایت ہے کہ تمہیں بھی قائم رہنا چاہیے، اور اگر وہ عہد توڑتا جو آیت نمبر 4 میں ہے تو اس وقت تمہیں بھی مخالفانہ کارروائی کرنے کی اجازت ہے۔ بالفاظ دیگر معاہدہ کی خلاف ورزی کی ابتدا قرآن کی ہدایت کی روشنی میں مسلمانوں کے لیے تمہاری طرف سے بہر صورت نہیں ہونی چاہیے۔ اس کی مثال معاہدہ حدیبیہ ہے، جس کی روح سے طے پایا تھا کہ آئندہ مسلمان اور قریش سے مکہ آپس میں 10 سال تک جنگ نہیں کریں گے، اور جو قبائل مسلمانوں کے حلیف ہیں قریش، ان پر بھی کوئی زیادتی نہ کریں گے، اور جو قریش کے حلیف ہیں ان پر مسلمان کوئی زیادتی نہیں کریں گے۔ اسی معاہدہ کی روح سے بنو خزاعہ تو مسلمان کے حلیف بنے اور بنو بکر قریش کے۔ چونکہ بنو خزاعہ اور بنو بکر میں چپکلش رہتی تھی، صلح حدیبیہ کو ابھی سال کا عرصہ بھی نہ گزرا تھا کہ بنو خزاعہ اور بنو بکر کی آپس میں لڑائی ہوئی، اور قریش نے معاہدہ حدیبیہ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بنو بکر کو ہتھیار بھی مہیا کیے، کھل کر ان کا ساتھ بھی دیا، اور بنو خزاعہ کی خوب زد و کوب کی، مار پیٹ کی۔ بنو خزاعہ کا ایک وفد عمرو بن سالم کی رہبری میں مدینہ روانہ کیا گیا، اور انہوں نے آپ سے فریاد کی کہ قریش نے عہد توڑ ڈالا۔ آپ نے فرمایا، اچھا، میں اب تمہاری مدد کرنے میں حق بجانب ہوں گا۔ قریش کی عہد شکنی دراصل مسلمانوں کے خلاف اعلان جنگ تھا، تاہم آپ نے قریش کے سامنے 3 شرطیں پیش کی، ان میں سے کوئی ایک قبول کر لی جائے۔ قریش کے سامنے آپ نے 3 شرطیں پیش کی۔ نمبر 1، بنو خزاعہ کے مقتولین کا خون بہا ادا کیا جائے۔ نمبر 2، قریش بنو بکر کی حمایت سے دستبردار ہو جائے۔ نمبر 3، اگر یہ 2 شرطیں منظور نہیں ہیں تو تیسری شرط یہ ہے کہ یہ اعلان کر دیا جائے کہ حدیبیہ کا معاہدہ ختم ہو گیا۔ مسلمانوں کے قاصد نے جب یہ شرائط قریش کے سامنے پیش کی تو ان کا نوجوان طبقہ فوراً بھڑک اٹھا، اور ان میں سے ایک شخص فرط بن عامر نے قریش کی طرف سے اعلان کر دیا کہ تیسری شرط منظور ہے۔ اب تیسری شرط منظور ہونے کا مطلب جو معاہدہ ہوا تھا ہمارے اور تمہارے درمیان، وہ معاہدہ ختم ہو گیا۔ آپ نے دیکھا قریش اور بنو بکر کی بدعہدی، یہی بدعہدی جو معاہدہ کو انہوں نے توڑا، اور توڑا عملاً بھی اور قولاً بھی، کہ صاف کہا کہ ہاں معاہدے کو ہم ختم کرتے ہیں۔
یہی بدعہدی مکہ پر مسلمانوں کی فوج کشی کا سبب بنی، ورنہ ایفائے عہد کو وفا کرنا اسلام کی بنیادی تعلیمات سے ہے، اور بدعہدی ایک کبیرہ گناہ ہے جسے حدیث میں منافق کی علامت قرار دیا گیا ہے۔ بدعہدی کو اسلام برداشت نہیں کر سکتا۔ بدعہدی ناقابل برداشت ہے اور ایفائے عہد اسلام کے مزاج اور طبیعت میں داخل ہے۔ یہود کی بدعہدی تو زبازد ہے۔ انہوں نے میثاق مدینہ کی ہر بار خلاف ورزی کی۔ ان کی غداریوں اور بدعہدیوں کا کئی مقام پر ذکر آ چکا۔ دوسرے قبائل نے بھی بدعہدی میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھی۔ صلح حدیبیہ کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کر کے معاہدہ حدیبیہ کی صریح خلاف ورزی کی۔ آپ نے دیکھا کہ حدیبیہ کی صلح کے بعد قریش مکہ نے بنو بکر کی حمایت کی۔ یہ حمایت کرنا معاہدہ حدیبیہ کے صاف خلاف ہے، اس کی صریح معاہدہ کی خلاف ورزی ہے۔ بنو ثعلبہ نے تبلیغ اسلام کی خاطر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 10 آدمی طلب کیے، تو آپ نے چوٹی کے 10 عالمان دین ان کے ساتھ روانہ کر دیا۔ انہوں نے غداری سے انہیں شہید کر دیا۔ یہی کام بنو عقل و کارا نے کیا۔ انہوں نے تبلیغ اسلام کے نام پر 10 عالمان دین، 10 صحابی کو غداری سے شہید کر دیا۔ اور بیر معونہ کا واقعہ تو انتہائی دل خراش ہے، بڑا دردناک ہے، جس میں 70 ممتاز قراء عالمان دین صحابہ کے مقابلے میں قبیلہ رال و ذکوان کی جمعیت لا کر انہیں شہید کر دیا، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتہائی صدمہ ہوا۔ علاوہ ازیں اس واقعہ کے بعد دشمن قبائل کے مسلمانوں کے خلاف حوصلے اور بھی بڑھ گئے، اور تھوڑی مدت تک اسلام دشمن قومیں اور قبائل جنگ احزاب کی شکل میں ایک پلیٹ فارم پر جمع بھی ہوئے۔ اب جب آپ نے سماعت فرمایا کہ معاہدہ کرنے والی کچھ مشرک قومیں، کچھ مشرک قبائل معاہدہ کرنے کے بعد اسلام اور مسلمانوں کے ساتھ کتنی خطرناک، کتنے سنگین زیادتیاں کی اور معاہدہ کی کس قدر خلاف ورزی کی۔ مسلمانوں کو معاہدہ کرنے کے باوجود کس قدر نقصان پہنچائے، یہاں تک کہ صحابہ کرام میں سے ممتاز ارباب علم اور قراء حضرات کو شہید کیے۔ قریش مسلمانوں کے حلیف بنی خزاع کے خلاف بنو بکر کی خوب حمایت کی، بلکہ ان کے ساتھ مل کر کے لڑے، تو ان کی طرف سے صریح معاہدہ کی خلاف ورزی ہوئی۔ انہوں نے اعلان کر دیا اپنے عمل سے اور اپنے قول سے، اس کو میں بیان کر چکا ہوں، کہ معاہدے کو ختم کیا جاتا ہے۔ تو جب ان مشرکین نے معاہدہ کے ختم کیے جانے کا عملاً اور قولاً اعلان کیا اور
مسلمانوں کو زبردست نقصان پہنچایا، تو اب اس کے بعد بھی کیا معاہدہ باقی رہا؟ میں پوچھتا ہوں ان لوگوں سے جو اس آیت پر سوال کرتے ہیں فَاقْتُلُوهُمْ، کیا معاہدہ باقی رہا؟ ظاہر سی بات ہے معاہدہ ختم ہوا۔ تو معاہدہ ختم ہوا تو یہی تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ تم معاہدہ ختم کیے تو ہم بھی معاہدے ختم کیے۔ ہاں، تم میں سے جو لوگ ختم نہیں کیے ان کے معاہدے کو ہم ختم نہیں کرتے ہیں۔ جو معاہدہ کو ختم کیے، جو معاہدہ شکنی کی، ان سے ہم بھی بری ہیں، ان سے اللہ اور اس کے رسول اور مومنین بھی بری ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، اعلان تو ان کی طرف سے ہے معاہدہ کے ختم ہونے کا، عملاً بھی قولاً بھی۔ تو وہی چیز اللہ رب العزت نے اپنے اس کلام میں فرمایا کہ تم عہد شکنی کر چکے ہو، تو اب ہم بھی ان معاہدوں سے بری ہیں، ہم بھی معاہدہ ختم کرتے ہیں۔ اور تم نے ایسے جرائم کیے تو تمہیں سزا ملنی چاہیے، دنیا کے کوئی شخص یہی کہے گا۔ اور سزا وہ یہ ہے کہ یا تو یہ وطن چھوڑ دو، یا اس وطن میں رہو تو ٹھیک ٹھاک بن کر کے رہو، یا مقابلہ کرو۔ بتائیے اس میں کہاں سے کون سی سختی ہے؟ ظاہر ہے میں اپنی گفتگو کو سمیٹتے ہوئے کہ یہاں کوئی سختی نہیں ہے۔ کہنے والے کہہ سکتے ہیں ہاں ہوا ختم ہو گیا، جو ہوا سو ہوا، اب پھر معاہدہ ہو سکتا۔ یہ ہو سکتا کی بات اس وقت سے ہی جب کہ یہ فی الواقع دل سے بدلتے تھے، مگر تجربوں سے، بارہا کے تجربوں سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ کبھی انہوں نے معاہدہ اس کو نبھانے کے لیے کیا ہی نہیں، بلکہ جب بھی معاہدہ کیے تو اسی نیت سے کہ موقع ملتے ہی معاہدہ کو ہم چاک کر دیں گے۔ تو جن کی یہ حالت ہے، جن کا دل اس مقام پر کھڑا ہے کہ وہ معاہدہ کرنے کے لیے دل سے کبھی تیار ہی نہیں، نہ پہلے تھے نہ اب نظر آتے، انہیں معاہدہ کی کوئی پرواہ نہیں، ان کا دل ہی تیار نہیں، تو ظاہر سی بات ہے جب ان کا دل، اور یہ تجربے سے بات ثابت ہوئی، پچھلے تجربات سے یہ بات ثابت کہ وہ دل سے کبھی معاہدہ کے لیے، ایفائے معاہدہ کے لیے تیار ہی نہیں، بس وقتی مصلحت کے تحت معاہدہ کیے اس طاق میں کہ جو ہی موقع ملے اس معاہدہ کو شکن کر دیں۔ تو جو قوم ایسی ہو، جو قبائل ایسے ہوں کہ دل سے معاہدہ کے لیے تیار ہی نہیں، اور یہ بات تجربات سے ثابت ہو چکی، اس سے مستقبل میں بھلا ایسے قبائل سے، ایسی قوم سے، ایسے مشرکین سے جن کے دل ایفائے عہد کے لیے تیار ہی نہیں، بھلا کیوں کر اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک کوئی عہد ہو سکتا ہے، اللہ اور رسول ان سے بھلا اب اور کوئی معاہدہ کیوں کر سکتا ہے، کیوں کر سکتا ہے، ان سے معاہدہ کو کیوں کر اللہ اور اس کے رسول باقی رکھ سکتے؟ ہاں، وہ مشرکین جو عہد کو وفا کیے ان کا معاہدہ برقرار ہے، اللہ نے ان کے معاہدہ کو برقرار رکھا، وہ اس آیت میں ہے، وہ اسی آیت میں اِلَّا الَّذِينَ عَاهَدتُّم مِّنَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وہ مشرکین جن سے تم نے مسجد حرام کے پاس
معاہدہ کیے، سمجھ رہے ہیں، اور انہوں نے عہد کے نبھانے میں کوئی کمی نہیں کی، ان کے معاہدے کو برقرار رکھا جاتا ہے۔ اب سماعت فرمائیں۔ کیف اے لا یکون، محشی کہتے ہیں کیف یکون شروع فی تحقیق حقیقت ما سبق، یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے آغاز ہے اس حقیقت کی تحقیق، اس حقیقت کی تحقیق جو گزری، یعنی برات اور ان پر متفرع احکام قتل یا اخراج، اور اس کی طرف دائی حکمت کا بیان ہے۔ کہتے ہیں والمراد من المشرکین کیف یکون، میں جو کیف یکون للمشرکین، محشی کہتے ہیں مشرکین سے یہاں پر مراد ہے کون مشرکین؟ عہد توڑنے والے مشرکین، اس لیے کہ برات انہی کے بارے میں آئی ہے۔ تو کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول کے نزدیک آخر ان مشرکین کے لیے، کون سے مشرکین؟ عہد شکن، عہد توڑنے والے، وہ مشرکین جو عہد توڑتے رہے ماضی میں، ان کے لیے اللہ اور رسول کے پاس کوئی عہد کیوں کر ہو سکتا ہے جبکہ وہ غداری کرتے رہے؟ ہاں الا الذین، سوائے ان مشرکین کے جن سے تم مسجد حرام کے پاس معاہدے کیے، ان کا عہد برقرار ہے، ان کا عہد برقرار ہے، سمجھ رہے ہیں؟ مسجد حرام کے پاس معاہدے کیے، ان کا عہد برقرار ہے، معاہدے کیے اور وہ معاہدے کو نہیں توڑے، اور وہ فلاں ہیں جس کو بھی میں بیان کر چکا، بنی کنانہ ہے، بنی خزاعہ ہے، بنی زمرہ ہے۔ یہ تو عام تفسیر ہے، کس کی؟ پیچیدگی میں نہیں جائیے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام میں جو مشرکین مراد ہیں وہ بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور بنی دمرہ ہیں۔ عام مفسرین، جمہور مفسرین اس بات کے قائل ہیں، مگر مصنف یہاں پر ایک قول کر رہے ہیں، آگے پھر یہی ایک عبارت آ رہی ہے، کون سی؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، تو دو جگہ الا یہ عبارت ہے، تو ایک جگہ انہوں الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سے مراد لے رہے ہیں قریش، اور دوسری جگہ مراد لے رہے ہیں بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور بنی زمرہ۔ بات آپ سمجھیے میں کہنا کیا چاہ رہا ہوں؟ میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں پر جو استثناء ہے وہ کن کا؟ تو بقول مصنف کے اس جگہ کہ وہ قریش کا استثناء ہے، آپ سماعت فرمائیں گے۔ اور جمہور مفسرین کا کہنا یہ ہے کہ نہیں، یہاں پر استثناء کن کا ہے؟ بنی کنانہ، بنی خزاعہ اور بنی دمرہ کا استثناء ہے، اور اسی کی بنا پر پچھلی گفتگو میں کیا۔ اب دیکھیے مصنف کیا کہتے ہیں، اس پر محشی کیا کہتے ہیں، دونوں کو سماعت فرمائیے۔ سوائے ان کے جن سے تم اے اہل ایمان معاہدے کیے مسجد حرام کے پاس، کب تو کہتے ہیں یوم الحدیبیہ، حدیبیہ کے دن محشی اس پر گفتگو کرتے ہیں۔ حدیبیہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، میں اس کو یہ گفتگو کر چکا ہوں اس لیے تیزی سے ترجمہ کرتا ہوں۔ حدیبیہ کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں نزول فرمائے، اترے حدیبیہ میں عمرہ کے ارادے سے، تو قریش نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں کو بیت اللہ میں داخل ہونے سے روکا، یہاں تک کہ صلح ہوئی مسلمانوں اور قریش کے درمیان جنگ کے روکنے پر 10 سالوں کے لیے، اور اس بات پر صلح ہوئی کہ آپ آئندہ عمرہ کے لیے تشریف لائیں، اور وہ قریش ہیں، یہ ایسا کہہ رہے ہیں، اور وہ قریش ہیں جن کا پہلے استثناء کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کے قول الا الذین عاہدتم من المشرکین میں۔ ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہے
یہ جو مصنف کہہ رہے ہیں شاید ان کی بنیاد حضرت عبداللہ ابن عباس اور قتادہ کے قول پر ہو۔ ابن عباس اور قتادہ نے کہا ہم قریش، وہ قریش ہیں جن سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ کے دن معاہدہ فرمایا، اور یہ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب تک وہ معاہدے پر قائم رہیں تم بھی معاہدے کو وفا کرو، مگر قریش نے معاہدہ کو توڑا کہ بنو بکر کی انہوں نے خزاعہ کے خلاف مدد کی، تو ان کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح کے بعد 4 مہینے، فتح کے بعد نہیں، فتح مکہ تو سن 8 ہجری میں ہے، اور یہ ابھی جو کچھ گفتگو ہو رہی ہے یہ سن 9 ہجری کی ہو رہی ہے، مگر بول سکتے ہیں فتح کے بعد، کیونکہ 9 ہجری کے بعد ہے تو 8 ہجری کے بعد ہے، اس طور پہ فتح مکہ کے بعد 4 مہینے مقرر کیے کہ ان 4 مہینے میں انہیں اپنے معاملے کا اختیار ہے۔ کیا اختیار ہیں؟ چاہیں تو اسلام قبول کریں، چاہیں تو اسلام قبول کریں اور اسی سرزمین پر رہیں، چاہیں تو اللہ کی اور بھی زمین ہے یہاں سے نکل کر کہیں اور چلے جائیں۔ فَأَسْلَمُوا قبل 4 اشہر، تو وہ اسلام قبول کیے 4 مہینے سے پہلے۔ یہ اس کو کلبی وغیرہ نے اس کی روایت کی ہے، مگر دوسرے مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں پر الا الذین جو مستثنیٰ ہیں وہ کون ہیں؟ بنی کنانہ ہیں، بنی خزاعہ ہیں، بنی دمرہ ہیں۔ دوسرے مفسرین اس بات کے قائل ہیں، سمجھ رہے ہیں کہ فدعاہم النبی صلی اللہ علیہ وسلم مع قریش فلم ینقضوا، تو ان لوگوں نے یہ جو بنی کنانہ، بنی خزاعہ، بنی دمرہ ہیں، انہوں نے نقض نہیں کیا، عہد شکنی نہیں کی اس وقت جب قریش نے عہد کو توڑا۔ وبعد فتح مکہ فکیف، تو فتح مکہ کے بعد پھر بھلا کیوں کر یہ توڑ سکتے تھے؟ یقول شیء قد مضی، کہتے ہیں کہ یہ وہ چیز ہے جو گزر گئی، یہ چیز گزر گئی۔ فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے لیے قائم رہیں تم ان کے لیے قائم۔ یہاں جو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ بات جو ہے فتح مکہ سے پہلے کی ہے، بدعہدی کی، اور بدعہدی کے بعد ان پر گرفت کی گئی، فوج کشی کی گئی، مکہ فتح ہوئی، انہوں نے عہد کو توڑ دیا، پھر عہد کے توڑنے کے بعد اگر وہی مراد ہے تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم بھی ان پر قائم رہو، تم بھی قائم رہو، تم بھی عہد کو وفا کرو۔ وہ تو عہد کو توڑ چکے ہیں، تو پھر فتح مکہ کے بعد اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا۔ انما هم الذین عاہدتم من المشرکین، یہ تو وہ لوگ ہیں، یہ وہ مشرکین ہیں جن سے تم نے معاہدے کیے، پھر لم ینقضوکم، پھر انہوں نے معاہدے کو توڑا نہیں، پھر انہوں نے کیا معاہدے کو توڑا نہیں، سمجھ رہے ہیں؟ جیسے کہ قریش نے تمہارے ساتھ کچھ کمی نہیں کی، یعنی معاہدے کو توڑا نہیں، جس طریقے سے کہ قریش نے تمہارے ساتھ معاہدے کو توڑ دیا اور تمہارے خلاف کسی سے مظاہرہ نہیں کیے، کسی کی مدد نہیں کیے، جس طریقے سے کہ قریش خزاعہ کے خلاف بنی بکر کی مدد کیے، جو خزاعہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حلیف تھے۔ بات ختم ہوئی۔ مفسر ان دونوں قول کی طرف اشارہ کیے ہیں، 2 مستثنیٰ کی تفسیر کے ضمن میں، کہ اولاً بنی حمزہ سے تفسیر کی اور ثانیاً قریش سے تفسیر کی۔ تو قریش سے تفسیر مبنی ہیں، قریش سے جو انہوں تفسیر کیے کہ وہم قریش، یہ تفسیر اس بات پر مبنی ہے کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی ہیں، مگر ظاہر سی بات ہے کہ یہ آیات فتح مکہ سے پہلے نازل ہوئی، یہ ان کی پیچھے کی گفتگو سے میل نہیں کھاتی، کیونکہ پیچھے یہ گفتگو کر رہے ہیں کہ کر چکے ہیں کہ یہ آیتیں جس سن میں نازل ہوئی اسی سن میں حضرت علی کو دے کر حضرت علی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیتیں حضرت علی کے حوالے کر کے مکہ روانہ کیے، اور حضرت علی منی میں 10 ذی الحجہ کو ان آیتوں کا اعلان بھی کیے۔
ان آیتوں کا اعلان بھی کیے۔ تو یہ پیچھے کہہ چکے ہیں کہ یہ 10 ذی الحجہ سن 9 ہجری کو ان آیت کا اعلان کیے، اور جب اعلان کیے اس سے بس چند دن پہلے یہ آیتیں نازل ہوئی ہیں، چند دن پہلے یہ آیتیں، یعنی یہ آیت نازل ہوئی ہے کب؟ سن 9 ہجری میں یہ بول رہے ہیں۔ اور انہوں نے جو عہد کیا تھا، حدیبیہ کا عہد کیا تھا، معاہدہ کیا تھا، وہ سن 6 ہجری ہے۔ 6 اور 9 3 سال کا وقفہ ہے۔ تو ان کی یہاں کی تفسیر جو یہ کر رہے ہیں وہ ہم قریش، اور پیچھے جو گفتگو کر چکے کہ وہ ہجرت کا 9واں سال تھا جس میں حضرت علی نے ان آیات کا اعلان کیا، اور چند دن پہلے ہی یہ آیت نازل ہوئی، دونوں میں تعارض ہے۔ تو جمہور مفسرین اس بات کے قائل ہیں کہ یہاں الا الذین عاہدتم، میں اس گفتگو میں لمبا نہیں جاؤں گا، جمہور مفسرین اس بات کے قائل ہیں الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام سے مراد بنی کنانہ، بنی خزاعہ، بنی دمرہ ہے۔ تو اب اس پر کوئی گفتگو نہیں۔ ہاں فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، تو جب تک یہ مثلاً بنی کنانہ، بنی خزاعہ، بنی دمرہ اور کوئی بھی مشرک قبیلہ جنہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ کیا اور معاہدہ کی شرائط نبھاتے رہے، تو جب تک یہ عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، یعنی اسے وفا کرو۔ کہتے ہیں وما شرطیۃ، فما استقاموا میں جو ما ہے یہ شرطیہ ہے، یعنی محل نصب میں ہے ظرف کے بنا پر، یعنی فی زمان استقاموا، یعنی جس زمانے میں یہ عہد پر قائم رہیں تم بھی عہد پر قائم رہو، تم بھی عہد کو وفا کرو۔ یقیناً اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے، عہد وفا کرنے والے یہ متقین ہیں۔ وقد استقام صلی اللہ علیہ وسلم علی عہدہم، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر قائم رہے، نبی کریم یہ ان کی گفتگو کے بنا پر عہد پر قائم رہے، یہاں تک کہ میں بتا چکا کہ یہ جو گفتگو ہے یہ ان کے بارے میں ہے ہی نہیں۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِیمُوا لَهُمْ، یہ قریش کے بارے میں نہیں ہے، بلکہ یہ ان قبیلوں کے بارے میں ہے، ان مشرک قبائل کے بارے میں ہے جو معاہدہ کیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اور معاہدہ کو نبھاتے رہے۔ وہ مثال کے طور پہ بنی کنانہ ہے، بنی خزاعہ ہے، بنی دمرہ ہے، ان کے بارے میں یہ گفتگو ہے۔ کیونکہ قریش کی جہاں تک بات ہے تو وہ تو بہت پہلے ہی عہد پر قائم نہیں رہے، تو پھر کیا مطلب ہے کہے جانے کا کہ جب تک وہ عہد پر قائم رہیں تم ان کے ساتھ عہد پر قائم، کوئی معنی نہیں ہوتا ہے۔ حتیٰ نقضوا، یہ ان کی تفسیر ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے عہد پر قائم رہے، حتیٰ نقضوا، یہاں تک کہ قریش نے عہد کو چاک کیا، شکن کیا، بنی بکر کی مدد کر کے خزاعہ کے خلاف۔ یہ گفتگو بھی میں رکھ چکا ہوں، کیف بات ختم ہو چکی۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اللہ متقین کو محبوب رکھتا ہے، جو عہد پر قائم ہیں، عہد کے شرائط پورے کر رہے ہیں، تمہیں بھی عہد کو نبھانا ہے، یہی تقویٰ ہے، ایفاء عہد یہی تقویٰ ہے۔ ہاں مگر مثال بات ختم ہو چکی، مگر کفار قریش کے ساتھ اب کوئی عہد مزید نہیں ہو سکتا۔ کیوں؟ کیف ان یظہروا علیکم لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، یکون لہم عہد سے اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ کیا اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں؟ اشارہ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ فعل کو یہاں پر حذف کر دیا گیا ہے اس لیے کہ وہ معلوم ہی ہیں، یعنی کیف یکون، ان سے قریش سے، اب یہ بات آ رہی قریش کی، ان سے کوئی عہد بھلا
کیسے ہو سکتا جب کہ ان کا حال یہ ہے، ترجمہ سے واو حالیہ، جب کہ ان کا حال یہ ہے کہ اگر قریش کے کفار اگر وہ تمہارے اوپر کامیاب ہو جائیں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا خیال کریں اور نہ کسی عہد کا خیال کریں، بل یوزوکم مستطاعوا، بلکہ طاقت بھر تمہیں نقصان اور تکلیف ہی پہنچائیں۔ تو جب ان کا حال یہ ہے، اور سابقہ تجربات سے یہ بات ثابت ہو چکی کہ ان کا حال یہ ہے کہ انہیں نہ قرابت کا کوئی خیال ہے، نہ عہد کا کچھ پاس ہے، بلکہ حتی المقدور مسلمانوں کو تکلیف پہنچاتے ہی رہتے ہیں اور ان کے دل میں تکلیف پہنچانے ہی کا جذبہ موجود ہے، ایسے لوگوں سے عہد کیسے ہو سکتا؟ وہ جملۃ الشرط حال، اور جملہ شرط حال ہے، یعنی ان کا حال یہ ہے کہ اگر تمہارے اوپر کامیاب ہوں تو تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت کا خیال رکھیں اور نہ کسی عہد کا خیال رکھیں۔ یردونکم بافواہہم، اپنی زبان سے، اپنے منہ سے، اپنی بولیوں سے تمہیں خوش کرنا چاہتے ہیں، بکلامہم الحسن، سمجھ رہے ہیں، بکلامہم الحسن، اپنی چکنی چپڑی بات سے خوش کرنا چاہتے ہیں تم کو، اے مسلمانوں۔ حال یہ ہے کہ ان کے دل وفائے عہد سے انکار کرتے ہیں، واکثرہم فاسقون، اور ان میں کے بیشتر فاسق ہیں، وعدہ شکن ہیں۔ تم الدرس اليوم، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔